बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इको 401 का लेसन नंबर 27 करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने क्लासिकल व्यू और किन्सियन व्यू देखा था लेबर मार्केट के बारे में, फिर हम लोगों ने लोनेबल फंड्स मार्केट के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में देखेंगे कि ये क्या व्यूज देते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा आगे, और चैनल पे अगर आप व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। एग्रीगेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इको 401 का लेसन नंबर 27 करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने क्लासिकल व्यू और किन्सियन व्यू देखा था लेबर मार्केट के बारे में, फिर हम लोगों ने लोनेबल फंड्स मार्केट के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में देखेंगे कि ये क्या व्यूज देते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा आगे, और चैनल पे अगर आप व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। अच्छा, जो क्लासिकल का जो व्यू था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या कहते हैं कि जो सप्लाई, मतलब वो यही कहते हैं ना कि हमारा जो कोई भी इकोनॉमी होती है तो उसमें हमेशा इकोनॉमी खुद ब खुद ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखें ना, कोई भी चीज, कोई भी मुल्क है, ठीक है, वहां पे कोई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, रोजगार वहां पे मौजूद है, सारे के सारे, कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो अगर फिर सप्लाई को बढ़ाना हो तो सप्लाई फिर बढ़ सकती है? सप्लाई नहीं ना बढ़ सकती, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। चीजों की अगर डिमांड बढ़े तो उसका एक यही होता है कि फिर सिर्फ महंगाई कर दी जाती है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा लेबर्स और होते नहीं है जिसके थ्रू आप लोग ज्यादा अपनी चीजों को प्रोड्यूस करवा सके। तो फिर क्या किया जाता है कि प्राइस बढ़ा दी जाती है। सप्लाई कर्व जो है ना, वो मतलब वैसे तो होता है ना कि जब प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है तो साथ साथ आप लोगों की जो सप्लाई होती है वो भी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो जो क्लासिकल का जो व्यू था वो ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी कोई भी होती है, ठीक है, वहां पे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो उससे सप्लाई कर्व जो होती है ना, वो उतनी कोई ज्यादा चेंज नहीं होती। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि डिमांड कम हो या ज्यादा हो, सप्लाई कर्व जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी ही रहेगी, सिर्फ वर्टिकल ही रहेगी। ठीक है, और इससे जो है ना, आप लोग डिमांड को, आप लोग मतलब वैसे तो होता है ना कि सप्लाई और डिमांड दोनों इस तरह से चलती हैं कि जहां पे आप लोगों की डिमांड, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाती है, फिर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो ये कहते हैं, जो क्लासिकल व्यू है वो ये कहते हैं कि इसमें जो है ना, डिमांड कर्व जो है ना वो ज्यादा हो या कम हो, उसका सप्लाई कर्व के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सप्लाई कर्व वर्टिकल ही रहती है। और इसमें इन्होंने जो पॉलिसी जो थी वो यही थी कि वो ये कहते थे कि आप लोगों को उन तरीकों के ऊपर आप लोगों को सोचना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई की जो कर्व है ना, किस तरह से आप लोग उसको राइट वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है ना, ये बिल्कुल वो कह रहे हैं कि वर्टिकल रहती है। ठीक है, आप लोगों को ये सोचना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को खुद फैसला लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे काम करके आप लोग सप्लाई साइड को इस तरफ मूव करवा सकते हैं, राइट वर्ड आप लोग मूव करवा सकते हैं। क्योंकि राइट वर्ड मूव जब आप लोग करवाएंगे तो ही आप लोगों की कंट्री का आउटपुट बढ़ सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वांटिटी है, फिर आप लोग इसको अगर मूव करवाएंगे राइट साइड पे तो यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। लेकिन वो ये कहते हैं, अब क्लासिकल व्यू जो था ना वो ये सिर्फ सप्लाई साइड के ऊपर ये जो है ना वो ज्यादातर जोर देते हैं, ये डिमांड साइड के ऊपर इतनी कोई ज्यादा बात नहीं करते। इसीलिए इनका ये एक था, इनके इस ग्राफ के अंदर भी यही प्रॉब्लम कि जस्ट जब वो ये बात करते हैं ना सप्लाई साइड की, अगर वो बात करते हैं तो वो डिमांड साइड को वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। किन्सियन ये है कि किन्सियन दोनों साइडों को देखते हैं, सप्लाई और कर्व दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। क्लासिकल के अंदर प्रॉब्लम यही है कि ये एट अ टाइम या डिमांड साइड को देखते थे या सप्लाई साइड को देखते थे। सप्लाई साइड को जब वो देखते हैं तो वो डिमांड साइड की बात नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ जो है वो सप्लाई कर्व होती है, इसलिए जब आप लोगों ने आउटपुट को बढ़ाना है तो अपने सप्लाई कर्व को आप लोग राइट वर्ड शिफ्ट करें। क्लासिकल के मुताबिक जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, और जो इकोनॉमी होती है वो कोई भी खुद ब खुद ही अपना कोई नया इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेती है लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में इसका जो है ना इतनी जल्दी कोई भी इकोनॉमी जो है ना वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करती। क्योंकि क्या है कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म होता है, तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म में हमेशा इकोनॉमी को स्टेबल होते हुए इसको इक्विलिब्रियम चेंज करते हुए हमेशा टाइम लगता है। ठीक है, ये इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो क्लासिकल में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व थी वो क्या थी, वर्टिकल थी, और इसलिए ये कहते हैं कि डिमांड जो है वो ज्यादा हो या कम हो, इससे आप लोग किसी भी इकोनॉमी की लो एक्टिविटी को आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एग्रीगेट डिमांड की अगर ये बात करते हैं ना तो वो ये कहते
کہتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اوپر جب ہم لوگ اس کو کلاسیکل ویو کو اگر ہم لوگ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر شفٹ ہوتی بھی ہے تو اس کا بھی سپلائی سائڈ کے اوپر یا سپلائی کرو کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر لوگ اپنی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ زیادہ چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، تو اس سے سپلائی نہیں بڑھے گی. کیا ہوگا؟ صرف پرائز زیادہ بڑھے گی. یہ کلاسیکل جو ہے نا ورلڈ یہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں. مطلب بات کرنے کا ان کا یہی تھا کہ جو اکانومی ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی وہاں پہ سب لوگوں کے پاس روزگار موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فل امپلائمنٹ لیول ہے. فل امپلائمنٹ لیول ہے تو سپلائی تو مزید بڑھ نہیں سکتی چیزوں کی. تو جب کسی چیز کی سپلائی نہیں بڑھ سکتی لیکن ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف پرائز بڑھتی ہے، وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. بس یہ یہاں پہ اتنا یہ ایزی سا تھا آپ لوگوں کو، اتنا سا کنسیپٹ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی کرو میں اگر کوئی چینج آتا ہے تو وہ اس سے پرائز لیول چینج ہوگا، لیکن جو کنٹری کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا. آؤٹ پٹ تب ہی چینج ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کی ایگریگیٹ سپلائی کرو اگر شفٹ ہو جائے. اور ایگریگیٹ سپلائی کی جو کرو ہے اس کو شفٹ کرنے کے لیے یہ یا تو یہ ہے کہ آپ لوگ نئے ریسورسز استعمال کریں، آپ لوگ نئی ٹیکنالوجی آپ لوگ استعمال کریں، اور آپ لوگ ویج ریٹ زیادہ دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کو زیادہ پیسے دے کے ان سے ایکسٹرا آور لگوا کے ایکسٹرا گھنٹے لگوا کے آپ لوگ کام کروائیں، ٹھیک ہے. ورنہ آپ لوگ کم ویجز پہ تو آپ لوگ ویسے بھی نہیں لوگوں کو ہائر کر سکتے کہ آلریڈی فل امپلائمنٹ لیول ہے، ٹھیک ہے. یہ سیم وہی ایگزامپل ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر سپلائی چینج نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور صرف ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہو، پہلے یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ یہاں پہ تھی، اب اس کی کرو اوپر چلی گئی، یعنی کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چیز مہنگی ہو گئی. مزید اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا آپ لوگوں نے یہاں پہ کنسیپٹ اس کا آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آؤٹ پٹ بڑھانے کے لیے ڈیمانڈ کا، بس آپ لوگ اتنی بات یاد رکھیے، جو کلاسیکل ہے یہ کہتے ہیں ڈیمانڈ کا آؤٹ پٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیمانڈ آپ کی آؤٹ پٹ آپ کی کنٹری کی تبھی بڑھ سکتی ہے جب آپ لوگوں کی ایگریگیٹ سپلائی کرو شفٹ کرے گی. اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو شفٹ کر رہی ہے تو اسے صرف مہنگائی ہوگی، اسے آؤٹ پٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کینزین کا کیا ویو تھا اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ سپلائی کرو پہلے ہاریزونٹل ہوتی ہے جب فل امپلائمنٹ لیول نہیں ہوتا، یعنی کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر کوئی تھوڑی بہت بھی بے روزگاری ہوتی ہے تو ایگریگیٹ سپلائی کرو کیا ہوتی ہے؟ ہاریزونٹل ہوتی ہے، یعنی کہ اس وقت بھی جو پرائز کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو فارمز ہوتی ہیں وہ پرائز کے ساتھ اس کو وہ نہیں دیکھیں گی، کیونکہ بے روزگاری ہے تو چیز کو وہ مہنگا کرنے کے بجائے وہ کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے اپنا آؤٹ پٹ بڑھانا ہے تو لوگوں کو زیادہ ہائر کر لیں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ تو ایگریگیٹ سپلائی کا بالکل ورٹیکل تھی، کیونکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ فل امپلائمنٹ لیول ہے. لیکن جو کینزین ہے یہ کہتے ہیں کہ جب فل امپلائمنٹ لیول نہیں ہوتا کسی بھی کنٹری کے اندر، جب ابھی تک لیبر موجود ہوتی ہے تو اس وقت ایگریگیٹ سپلائی کرو ہاریزونٹل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شروع میں ہاریزونٹل ہوتی ہے لیکن پھر جب فل امپلائمنٹ لیول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے نا لیبر کچھ بے روزگار تھے، پھر کیا ہوا کہ کنٹری کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی، ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے پرائز نہیں چینج ہوئی، ٹھیک ہے، پرائز بالکل بھی نہیں چینج ہوئی. فارمز نے کیا کیا کہ اپنی سپلائی بڑھا دی، یعنی کہ وہ زیادہ لوگوں کو اپنے پاس ہائر کرتے رہے، اپنا آؤٹ پٹ بڑھاتے رہے، ٹھیک ہے. پرائز انہوں نے کانسٹنٹ رکھی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ پوائنٹ آئے گا کہ جب آپ لوگوں کو فل امپلائمنٹ لیول آ جائے گا، جب فل امپلائمنٹ لیول اب آ گیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد چیزوں کی پرائز بڑھنا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ فل امپلائمنٹ کے بعد بھی اگر چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گی؟ فارمز اپنی انہی مزدوروں کو زیادہ پیسے دے کے ایکسٹرا جو ہے وہ آورز لگوائیں گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیزوں کی پرائز بھی ساتھ میں مہنگی کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہی بات یہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہاریزونٹل ہوتی ہے، اس کے بعد اپورڈ سلوپنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے سو دیٹ an injection of the aggregate demand in times of recession could materially increase output. اور اس طرح سے جو ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے. ویسے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کلاسیکل، تو یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں بڑھتا، صرف سپلائی کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. لیکن کینزین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھنے سے آپ کا آؤٹ پٹ بڑھتا رہے گا، آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھتی رہے گی، اور آپ لوگوں کی جو پورے ملک کی جو نیشنل انکم ہے وہ بھی بڑھتی رہے گی. کینز یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آؤٹ پٹ کو انکریز کر سکتے ہیں پرائز کو بڑھانے کے بعد، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک وہ بھی لیول آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ فارمز بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ پرائز اب مارکیٹ میں زیادہ تو وہ زیادہ اپنا آؤٹ پٹ بڑھا دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. شارٹ رن میں کیا ہوتا ہے کہ پاسبل ہے کہ لوگ اوور ٹائم لگائیں گے، اسی لیے شارٹ ٹرم میں جو ایگریگیٹ سپلائی کر ہے وہ پازیٹیولی سلوپ ہوتی ہے، اور جو لانگ رن ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ ورٹیکل ہو جاتی ہے. یہاں پہ اب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھاتی ہوں، صرف آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں فی الحال ایگریگیٹ سپلائی رکھنی ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، کینزین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ سے کیا ہوتی ہے کہ فل امپلائمنٹ لیول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خود بخود نہیں آتا. جب ان امپلائمنٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ فار ایگزامپل چیز کی پرائز یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور
اب کیا ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر آؤٹ پٹ اگر بڑھانا چاہتی ہیں فارمز تو وہ کیا کریں گی, اپنی چیز کی پرائز کو نہیں چینج کریں گی. آلریڈی ہمارے پاس لیبر موجود ہے نا جو کہ بے روزگار ہے, ان کو وہ ہائر کرے گی, ٹھیک ہے, ہائر کرتی جائے گی اور ادھر سے اپنا جو آؤٹ پٹ ہے نا, جو چیزیں ہیں نا وہ زیادہ پروڈیوس کرتی جائے گی, زیادہ لیبر رکھے گی, زیادہ چیز جو ہے وہ پروڈیوس کرے گی, چیز کا جو ریٹ ہے نا وہ اتنا ہی رکھے گی. اس سے کیا ہوگا, پرائز نہیں چینج ہوگی, ایک ہی پرائز کے اوپر یہ چیزوں کی سپلائی بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے. یہ جب اس پوائنٹ تک آ جائے گا یہ ہو جائے گی ہاریزونٹل لائن. اس کے بعد کیا ہو جائے گا, فل امپلائمنٹ لیول یہاں پہ اچیو ہو گیا. ایکس جو ہے نا یہاں پہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اب ساری بے روزگاری ملک کے اندر سے ختم ہو گئی ہے. اب جتنے بھی مزدور وغیرہ تھے نا وہ ہماری فرم نے حاصل کر لیے, وہ سارے انہوں نے فرمز نے ہائر کر لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مزید فرمز اپنا آؤٹ پٹ بڑھانا چاہتی ہیں تو وہ کیا کریں گی, وہ انہی مزدوروں کو زیادہ ایکسٹرا پیسے دے گی, ٹھیک ہے, ایکسٹرا پیسے دے کے اپنا آؤٹ پٹ بڑھائے گی. اب کیونکہ جو جو ہوتے ہیں نا اوور ٹائم جو لگاتے ہیں مزدور, اس کے وہ پیسے زیادہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے جو فرمز کیا کرتی ہیں اپنی چیز کو ساتھ ساتھ پرائز بھی بڑھانا, یعنی کہ پھر کوانٹٹی بھی بڑھتی جائے گی ساتھ میں پرائز بھی بڑھتی جائے گی, یعنی کہ کرو آگے بھی موو کر رہی ہے, اوپر بھی موو کر رہی ہے. اوپر کیوں موو کر رہی ہے, کیونکہ پرائز بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ساتھ میں پرائز بڑھتی جائے گی. پھر آہستہ آہستہ لانگ رن میں کیا ہوگا کہ لمبے عرصے تک اگر ہم لوگ چلیں تو بالکل یہ ورٹیکل ہو جائے گی, بالکل ویسے ہی جیسے کلاسیکل نے کہا تھا نا کہ پھر مزید کیا ہوگا کہ ایک وہ پوائنٹ آئے گا آپ لوگوں کا کہ ایگریگیٹ سپلائی آپ لوگ مزید بڑھا ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ ورکرز بھی جتنا اوور ٹائم لگا سکتے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں, اس سے زیادہ اوور ٹائم بھی نہیں لگ سکتا. سب کچھ آپ نے ڈالی اپنی سپلائی کے لیے, جتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ, انہوں نے سب کچھ آپ لوگوں کا آپٹیمل لیول پہ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, آپ اپنی سپلائی کو مزید نہیں بڑھا سکتے. پھر یہاں پہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ اگر کوئی کوانٹٹی بڑھتی جائے گی تو آپ لوگوں کی پرائز بھی بڑھتی جائے گی لیکن سپلائی نہیں بڑھے گی, ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی تھی, یہ والی امپورٹنٹ ہے بہت کنسیپٹس. اچھا, اس کے بعد ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کی جو بات کرتے ہیں نا, کنزین یہ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اگر شفٹ کرتی ہے تو اس کا بھی آؤٹ پٹ کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کے اوپر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا اثر نہیں ہوتا, صرف سپلائی کا اثر ہوتا ہے, صرف آپ لوگ سپلائی کو شفٹ کروائیں. لیکن جو کنزین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا اثر ہوتا ہے اوور آل پوری کنٹری کے آؤٹ پٹ لیول کے اوپر. جیسے جیسے ایگریگیٹ ڈیمانڈ رائٹ ورڈ شفٹ کرے گی ویسے ہی کیا ہوگا, ملک کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اور کینز یہ کہتے ہیں کہ شارٹ رن کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, شارٹ رن یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ کم عرصے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, اس وقت تو کیا ہوتا ہے کہ پرائزز فکس ہوتی ہیں, اس وقت تو فرم جو ہے نا وہ پرائز نہیں بڑھاتی. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ چیز, اچھا فار ایگزامپل آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ کنٹری کی جو پہلے جو کوانٹٹی ہے نا جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کیو نوڈ, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ والی جو ہے نا یہ والی ہے, سوری یہ والی اس کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ آپ لوگوں نے جو کوانٹٹی پروڈیوس کرنی ہے نا اس کے لیے آپ لوگ یہ والا پرائز لیول رکھ دیتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی کیا ہے, ابھی فل امپلائمنٹ لیول نہیں ہے. اس کے بعد مزید اگر آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے, مزید فار ایگزامپل اگر لوگ ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں, اس لیول پر ڈیمانڈ لے کے آ گئے ہیں AD2 تک, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ڈیمانڈ لے کے آ گئے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, آپ اپنا آؤٹ پٹ تو بڑھائیں گے, ساتھ میں آپ لوگ کیا کریں گے, کچھ آپ لوگ لیبر کو ایکسٹرا ہائر کریں گے, آپ لوگوں کے پاس فل امپلائمنٹ لیول آ جائے گا. اس کے بعد اگر مزید لوگ اپنی ڈیمانڈ کو بڑھاتے ہیں, چیزوں کی ڈیمانڈ اب مزید بڑھ گئی, اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ لوگ اب مزید لیبر کو ہائر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فل امپلائمنٹ لیول اچیو ہو چکا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ لوگ پیسے زیادہ چارج کرنا شروع کر دیں گے اور لیبر بھی تھوڑے جو ہے نا وہ ایکسٹرا آورز لگائے گی. اس طرح سے آپ لوگوں کی پرائز بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ لوگوں کی کوانٹٹی بھی بڑھ رہی ہے. یہاں سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو جیسے جیسے ڈیمانڈ موو کر رہی ہے, پہلے یہاں پہ تھی ڈیمانڈ اتنی تھی کوانٹٹی, پھر یہ یہاں پہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو ملک کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ادھر آ گیا, بڑھ گیا نا. پھر مزید ڈیمانڈ بڑھی تو اس سے کیا ہو گیا, زیادہ آؤٹ پٹ بڑھ گیا. تو کنزین والے یہی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے ویسے ویسے آپ لوگوں کی کنٹری کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ایزی سا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے جو ہے نا اچھی طرح سے آپ لوگوں نے یہ کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اچھا, کنز نے کچھ ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسیز بھی بنائی ہیں. کبھی کبھار دیکھیں یہ جو پورا سائیکل ہوتا ہے نا, ہمیشہ کسی بھی ملک کے اندر ایک جو بھی اکانومی ہوتی ہے نا اس میں ایک سائیکلک حساب سے فلکچویشنز ہو رہی تھی. کبھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے لوگوں کی, کبھی ڈیمانڈ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح سے جو ریسیشنز ہوتے ہیں, ریسیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات جب ڈیمانڈ چیزوں کی بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے. تو جب ریسیشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ جب کم ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اکانومی کے بیٹھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. وہاں پہ پھر گورنمنٹ اسپینڈنگ کرتی ہے.
یہ کنز یہی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ڈیمانڈ کو مینج کرنا ہے تو گورنمنٹ کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ریسیشن ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اپنی اسپینڈنگ کو بڑھا دینا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ سیم اسی طرح سے ہی چیزوں کی ڈیمانڈ کرے جیسے کہ وہ پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے اگر ہم لوگ دوسری طرف دیکھیں, جب بومز ہوتی ہیں, بومز جب آتی ہیں, بومز کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ والا ایک اکنامک جو سائیکل پورا چلتا ہے نا, اس میں وہ والا لیول جہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. بومز میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی الٹی پالیسی اپناتی ہے, یعنی کہ خود سپینڈ کرنے کے بجائے لوگوں سے پیسہ لے گی, یعنی کہ ٹیکس لگا دے گی چیزوں کے اوپر, تو لوگوں کی پھر کیا ہو جائے گی, ڈیمانڈ خود بخود ہی کم ہو جائے گی. اس طرح سے اکانومی کو آپ لوگ کول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. اب کنزن کی جو ڈیمانڈ جو انہوں نے جو مینجمنٹ پالیسیز بتائی ہیں نا, کہ جب یہ ریسیشن اور بومز وغیرہ آتے ہیں, ریسیشنز میں کیا کرے گی گورنمنٹ سپینڈ کرے, اور جب بومز آئیں تو کیا کرے گورنمنٹ ٹیکس لگائے. یہ والی ساری کی ساری جو پالیسیز تھیں, یہ وہاں یہ اس پالیسیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بے روزگاری زیادہ ہو وہاں پہ چیزوں کو سستا کر دیا جائے. یہی کہتا ہے نا کہ اگر بے روزگاری زیادہ ہے تو چیزیں آپ لوگ سستی کر دیں, اس سے کیا ہوگا کہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ چیزیں سستی ہیں تو اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیں گے, تو جب وہ ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو فرم زیادہ ہائر کریں گے, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے وہ امپلائز کو ہائر کرتی جائیں گی, اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی. یہی ویو تھا نا, ہم لوگ پہلے بڑا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کنز کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی دونوں ہی سیم کوائن کے ایک اپوزٹ سائڈز ہیں, یعنی کہ جتنی زیادہ بے روزگاری ہوگی تو پرائزز کو اتنا ہی کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر فل امپلائمنٹ لیول ہے, لوگوں کے پاس روزگار بہت ہی زیادہ, لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہیں, تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پرائزز کیا کرنی چاہیے, بڑھا دینی چاہیے. کنز کی یہ جو پالیسی ہے نا, یہ وہاں پہ لاگو ہوتی ہے جہاں پہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہو لیکن مہنگائی کم ہو. ٹھیک ہے, یا جہاں پہ ان امپلائمنٹ کم ہو اور مہنگائی زیادہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھار کسی بھی کنٹری کے اندر ایسی بھی سچویشن آتی ہے جہاں پہ مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور بے روزگاری بھی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ لوگ کنز کی پالیسیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ایک وقت آیا تھا 1970s میں جب 2 دفعہ آئل پرائس شاکس, یعنی کہ سپلائی سائڈ پہ جو ہے نا وہ آئل کی قیمتیں بہت زیادہ آسمان کو چھو رہی تھی, کہ سپلائی سائڈ سے ان کا کوئی مسئلہ تھا, وہاں پہ آپ لوگ کنزین کے اکنامکس کو وہاں پہ آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس میں کہ اسٹیگفلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ والی سچویشن جہاں پہ پرائزز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, یہ اسٹیگفلیشن ہوتی ہے, وہاں پہ آپ لوگ کنز کی پالیسیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ اتنی سی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہ یہاں پہ ایسے ہی انہوں نے تھوڑی سی بتایا, انہوں نے بس ہسٹری سی, آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتی, خیر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا 1939 میں, کہ زیادہ خرچہ ہوا تھا گورنمنٹ کا جنگ کے معاملات میں. ٹھیک ہے, ڈیفنس ایکسپینڈیچرز میں زیادہ ہتھیار وغیرہ, ویپنس وغیرہ کے لیے. تو اس وقت یہ ضروری تھا کہ پوری جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے نا اس کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو اکانومی تھی وہ اس کا جو ہے نا بالکل لو ڈیمانڈ, ریسیشن ایک تو چل رہا تھا, اور اس سے پھر کیا ہوا کہ سپلائی سائڈ کو بہت زیادہ مسئلے فیس کرنے پڑ گئے تھے وار کی وجہ سے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ سپلائی سائڈ کی طرف وہ زیادہ دھیان نہیں دے سکی تھی. دھیان نہیں جب دے سکی تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ سپلائی کم تھی, جس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا, وار کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی تھی. یہ یہاں پہ وہی بات بتانے کہ یہ وہ کنڈیشن تھی اسٹیگفلیشن کی. تو یہاں پہ جو ہے نا کنز کی پالیسیز کام نہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ کام نہیں کیا تھا. اگر یہ لکھا کنز کو سوشیولوجسٹ نہیں تھے, بلکہ ان کا یہ بلیو تھا کہ مارکیٹ کو کبھی بھی آپ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیشہ گورنمنٹ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اس طرح کا جو آگے یہی لکھا ہے کہ ہی واز دا برین چائلڈ آف انسٹیٹیوشن, انہوں نے IMF, WB اور گیٹ میں بہت کام کیا. اچھا, یہ آگے کچھ یہ اسکول آف تھاٹس ہیں, اس میں کچھ آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں, اور کچھ جو 1-2 اسکول آف تھاٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیتی ہوں, آسان سے ہیں, میں نے آپ لوگوں نے پوائنٹس مائنڈ میں رکھنے ہیں. سب سے پہلے ہے مانیٹرسٹ اسکول. مانیٹرسٹ اسکول دیا تھا ملٹن فرائیڈمین نے, اور یہ چیز انہوں نے یہ اسکول دیا تھا کہ مہنگائی کو اور ان امپلائمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. انہوں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ مہنگائی ہر کہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مہنگائی ہر کوئی ایک منیٹری فینامنا ہے, یعنی کہ پیسے کی ٹرمز میں ہی آپ لوگ مہنگائی کو کاؤنٹ کرتے ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ مہنگائی کو جو ہے نا وہ کم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ لوگ پورا ایک یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ملک کے اندر ریئل آؤٹ پٹ گروتھ کتنی ایکسپیکٹڈ ہے, یعنی کہ کتنا آؤٹ پٹ آپ لوگوں کی کنٹری کے اندر ہو سکتا ہے, اس کے مطابق آپ لوگ اپنی مانیٹری گروتھ کریں, اس کے مطابق آپ پرائزز وغیرہ رکھیں, وہ سارا کچھ کریں. یہ تھی مانیٹری اسکول. اس کے بعد ریئل بزنس سائیکل اسکول ہے. یہ بزنس سائیکل کا یہی تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی اگر فلکچویٹ ہوتی ہے, اگر آؤٹ پٹ کم ہوتا ہے تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے, کہ اگر اس اکانومی کے اندر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اکانومی بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کنزین ٹائپ پالیسی نہیں تھی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کنزین کی جو پالیسیز ہیں نا اس کو آپ لوگوں کو اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے افیکٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, کیونکہ کنزین والے تو ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہی نہیں کرتے, ریئل بزنس سائیکلز ٹیکنالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں.
उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल। ये कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि आपको एक तो ये है कि लोगों को अप टू डेट रहना चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सारे को आप लोग यूज करें। कोई न्यू आप लोगों के पास पता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे डिमांड की ज्यादा चीज, कहाँ पे डिमांड हो रही है, कहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्या चीज नई मार्केट में आने वाली है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों के पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डिसीजंस लेते हुए। इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होती है, इन्होंने यही कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे किन्स की जो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका आउटपुट के ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इफेक्ट ये होता है कि आप लोग कितनी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। ये रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल ये है, वो ये कहते हैं कि आप लोगों की ये तवक्का के ऊपर बात की, क्या तवक्का है आप लोगों को कि इस मतलब अपने पास आप लोगों को जो नॉलेज होता है, जितने भी बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उस बेस पे आप लोग देखें और अपनी जो है ना वो रैशनली यानी कि बेहतरीन तरीके से आप लोग ये देखें कहाँ से आप लोगों को ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, उस तरीके से आप लोग चीजों को लेके चलें। उसके बाद अगला है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का तो आप लोगों को पता है ना, हम लोग बड़े इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये है कि क्लासिकल का व्यू, मॉनेटरिस्ट जो स्कूल है उसका व्यू और बिजनेस साइकिल्स का जो व्यू है ना, इन तीनों जो स्कूल्स है ना, इन सब का जो मजमुआ है वो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये किन्सियन का जो बिलीफ था इससे पहले, यानी कि ये बात करते हैं, एक तो फ्री मार्केट के ऊपर भी बात करते हैं, मॉनेटरिस्ट ने जो बात की उसके ऊपर भी वो बात करते हैं, बिजनेस साइकिल स्कूल ने जो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो कहते हैं टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और ये जोर देते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ माइक्रो फाउंडेशंस होती हैं, यानी कि आप लोग माइक्रो लेवल पे जाके पहले आप लोग स्टडी करें, तब आप लोग मैक्रो लेवल के आप लोगों को प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। इसलिए हम लोग इसको नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इसकी मुख्तलिफ जो स्कूल्स है ना उनका ये एक मजमुआ है। उसके बाद नियो किन्सियन स्कूल, नियो किन्सियन ने हाईलाइट किया है कि जो भी मार्केट फेलियर्स होते हैं माइक्रो लेवल पे, वो इस वजह से होते हैं, या तो ये है कि इंफॉर्मेशन सही अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, अप टू डेट नहीं है, और दूसरा ये कि सारी जितनी भी मार्केट्स वगैरह हैं वो सारी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, ठीक है, उनमें कॉपरेशन वगैरह नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं माइक्रो लेवल पे, छोटे पैमाने पे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये फिर जो है ना प्रॉब्लम्स करते करते बड़े पैमाने पे चले जाते हैं। तो किन्सियन का आप लोगों को पता है ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे बात करते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि तमाम जितनी भी मार्केट्स हैं उनको आपस में कॉपरेट रखने के लिए और इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल करने के लिए इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए। ठीक है।